السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت اور دوزخ اور حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ مسند احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو اور حق مانو۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم میں سے کھانا مانگو، مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اور سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہیں، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے یہ میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے
چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا۔ مسلم شریف کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں، نہ سونا ان کی شان کے مناسب اور سونا ان کی شان کے مناسب نہیں۔ روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے، اور اگر وہ یہ پردہ اٹھا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اسے اسرافیل کو پیدا فرمایا ہے، وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھاتے، ان کے اوپر پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر راکھ ہو جائیں۔ مصابیح سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا مسلسل خرچ اس خزانہ کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس سے پہلے بھی جب کہ ان کا عرش پانی پر تھا کتنا خرچ کیا ہے، اس کے باوجود ان کے خزانہ میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ تقدیر کے اچھے برے فیصلوں کا ترازو انہی کے ہاتھ میں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔